بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول اللہ وعلی آل رسول اللہ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعداء رسول اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا صلوات پڑھیں اولاً آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ احد کی تلاوت فرما کر مرحوم رئیس الحسن ابن رشید الحسن، مرحومہ سائرہ بانو بنت رئیس الحسن، مرحوم نظر حسین ابن محمد بشیر کی روح کو وصال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات پڑھے محمد وآل محمد اللہم صلی علی عزیزان محترم، معتبر سامعین ایمان و بصیرت، اس وقت کی جو یہ مختصر سی مجلس منعقد ہو رہی ہے وہ عنوان ہے ایک مرحومہ کے اصالِ ثواب کی مجلس۔ ایک ماں کی کوئی اصالِ ثواب کرنا ہے، اس کی یہ مختصر سی مجلس ہے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے خداوند عالم نے والدین کے احترام کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بہت مقامات پہ کہا کہ آپ والدین کے ساتھ احترام کرو، ان کے ساتھ احسان کرو۔ کہ غور سے آپ سنیے گا، مختصر ہے مگر بڑی معتبر تقریر ہے، کیونکہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ماں کا احترام اور ماں کی اہمیت کیا ہے۔ ماں کی مجلس ہے تو ماں کا احترام کیا ہے اور ماں کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیے خداوند عالم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ خداوند عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اور اللہ یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھیے آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کیجیے۔ اور اس کے فوراً بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَقَضَى رَبُّكَ اللہ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرتے رہیے۔ اب آپ ذرا اہمیت کیجئے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، نیک برتاؤ کرنے کے لیے خداوند عالم نے کیا کہا کہ میری عبادت کی جائے، اور فوراً کہا کہ والدین کا ساتھ احسان کیا جائے۔ اب آپ ذرا اس حکم سے اندازہ لگائیں کہ والدین کے ساتھ احترام کرنے کا قرآن، اور پھر یہ آیت وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا قرآن میں اور جگہ پر بھی آئی ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اور اس کے بعد اللہ آگے فرماتا ہے کہ اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں آپ کے سامنے بوڑھے ہو جائیں تو خبردار انہیں جھڑکنا نہیں، ان سے بدتمیزی سے بات نہیں کرنا، انہیں بد تہذیبی کے ساتھ بات نہیں کرنا، بلکہ قرآن ہمیں ادب سکھا رہا ہے کس طریقے سے ہمیں ماں باپ کے ساتھ بات کرنی ہے۔ وَقُولُوا قَوْلًا کریما، ہمیں انہیں بڑے ہی نرمی اور محبت کے ساتھ بات کرنی ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے اس چیز کو، اور پھر اس کے بعد آداب بتا رہا ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کرو کہ اے خداوند عالم جس طریقے سے انہوں نے میرے اوپر بچپن میں رحم کیا، اس طریقے سے تو ان کے اوپر بڑھاپے میں رحم فرما۔ ذرا صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے کہا، یعنی اللہ ہمیں آداب بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، دیکھیے بہت سخت منزل ہے یہ، آپ ماں باپ کے سامنے اف تک مت کہو۔ دیکھیے جب انسان کا ذرا سا کسی بات پہ منہ بناتا ہے اور چہرہ بناتا ہے تو اف اور اس طرح کی باتیں کرنے لگتا ہے، لیکن خداوند عالم نے کیا کہا کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہیں کہنا ہے۔ پھر امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
صلی دیکھیے یہ امام کا قول ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر اف سے بھی کمتر کوئی اگر چیز ہوتی تو اللہ قرآن میں اس کا حکم دیتا کہ ماں باپ کے ساتھ تم ایسا نہ کرنا. ابھی آپ دیکھیے کتنی سخت میں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف, آپ انہیں اف تک نہ کہیں. ذرا صلوات پڑھے محمد وآل محمد صلی اللہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا. ایک شخص, اب دیکھیے ماں کا کتنا احترام ہے. ایک شخص آتا ہے رسول اللہ کی خدمت میں, آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ میں کس کے ساتھ نیکی کروں, میں کس کے ساتھ نیکی کروں. رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنی ماں کے ساتھ نیکی کیجیے. ماں کے ساتھ کی مجلس ہے کیا فرمائے, دیکھ غور طلب بات ہے, آپ اس کو غور سنیے, عمل کیجیے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کا احترام کریں اور عمل کریں, نہ کہ انہیں جھڑک دیں, ان کے ساتھ بدتمیزی کریں. قرآن اور اہل بیت علیہ السلام نے یہاں تک حکم دیا اگر کافر بھی ہیں تو احترام کرو. توجہ کیجئے آپ حضرات ذرا, اگر کافر بھی ہے تو احترام کرو, چاہے کہ مومن ہو مسلمان ہو تو پھر تو اور. آنے کے بعد کہا رسول اللہ بتائیے میں کس کے ساتھ نیکی کروں, کس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں. رسول اللہ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ. اس نے پوچھا اس کے بعد کس کے ساتھ کروں, کہا اپنی ماں کے ساتھ. توجہ کیجئے گا آپ حضرات, پہلی بار کہا کس کے ساتھ, کہا اپنی ماں کے ساتھ. دوسری بار کہا پھر اپنی ماں کے ساتھ. کہا پھر کس کے ساتھ, کہا پھر اپنی ماں کے ساتھ. کہا پھر کس کے ساتھ. جب 3 مرتبہ رسول اللہ نے کہہ دیا کہ اپنی ماں کے ساتھ نیک برتاؤ کرو, نیکی کرو, اپنی ماں کے ساتھ نہیں کرو, اپنی ماں کے ساتھ نہیں کرو, اس کے بعد رسول اللہ نے کہا کہ اب اپنے باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. اب ذرا ہم پہچانے کہ ایسے نہیں کہہ دیا کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. کیوں, اس کی کوششیں, اس کی کاوشیں خود امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد. امام سجاد نے ارشاد فرمایا کہ ماں, اس کی مہربانیاں, اس کی محبتیں, اس کی شفقتیں, اس کی رحم دلی, اس کی نرم دلی, یعنی ماں وہ ہے کہ خود دھوپ میں رہی مگر تمہیں سائے میں رکھا. ماں وہ ہے جو خود بھوکی رہی مگر تمہیں کھانا کھلایا. ماں وہ ہے جو خود پیاسی رہی مگر تمہیں پانی پلایا. ماں وہ ہے جو خود اپنی نیند کو اس نے رات میں بیکار کیا آپ کے لیے مگر آپ کو سکون میں رکھا, آپ کو دودھ پلایا. آپ کہاں ماں کا احسان ادا کر سکتے ہیں. امام نے فرمایا مگر وہی ماں کا احسان حق اور ادا کر سکتا ہے کہ جس کے اوپر اللہ کی عنایت ہو, اللہ کی رحمت ہو. اب آپ دیکھیے ماں کا کتنا احترام ہے. انسان جب ماں کا احترام کرتا, بس ایک چھوٹا سا واقعہ اور ربط مسائل, کیونکہ بہت لمبی مجلس نہیں پڑھنی, ماں کا بہت زیادہ احترام ہے. ہمیں ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ. آج کل جو ہمارا معاشرہ ہے وہ آپ دیکھیے کیسا معاشرہ ہے کہ انسان ماں کے ساتھ بدتمیزیاں کر رہا ہے, باپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے. دیکھیے قرآن نے کہا بوڑھے ہو گئے ہیں تو اسی طرح ان کے ساتھ برتاؤ کرو جس طرح کے تمہارے ساتھ بچپن میں کیا تھا. آپ جب بچے تھے کس طریقے سے آپ کو, جب آپ 2 سال کے تھے, 1 سال کے تھے, آپ اپنے اوپر سے اتنی بھی آپ کے اندر طاقت نہیں تھی کہ آپ اپنے منہ کے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی اڑا سکیں, مگر یہ ماں باپ تھے جو آپ کو پنکھا کیا کرتے تھے, آپ کو ہر چیز سے محفوظ رکھتے تھے کہ ہمارے بچے کو کسی طرح کی ذرا سی کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہو. دیکھیے ایک ماں کا جب انسان احترام کرتا ہے تو انسان کہاں تک پہنچ جاتا ہے, جب انسان ماں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے. اس سے پہلے ایک بات اور بیان کر دیتا ہوں, بعض لوگ ہیں جن کے ماں باپ اس کائنات کے اندر نہیں. اس وقت جو مجلس ہو رہی ہے ایک ماں, دیکھیے بعض ماں باپ وہ ہیں کہ جب وہ دنیا میں ہوتے ہیں تو اپنی اولاد سے راضی ہوتے ہیں, اور جب مر جاتے ہیں تو مرنے کے بعد ناراض ہو جاتے ہیں. اور بعض ماں باپ وہ ہیں جو دنیا میں تو بچے سے اپنے ناراض ہوتے ہیں لیکن جب مر جاتے ہیں تو مرنے کے بعد راضی ہو جاتے ہیں. اب سوال کیا گیا کہ یا امام یہ بتائیے کہ ایسا ہے کیوں کہ وہ ماں باپ دنیا میں راضی تھے, مرنے کے بعد ناراض ہو گئے, اور وہ ماں باپ جو دنیا میں ناراض سے مرنے کے بعد راضی ہو گئے,
تو امام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ماں باپ دنیا میں راضی تھے اور مرنے کے بعد ناراض ہو گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اولاد نے نہ کوئی صدقہ دیا ان کی طرف سے، نہ کوئی فاتحہ پڑھا ان کی طرف سے، نہ کوئی اور دوسری چیز نیک کار خیر انجام دیا ان کی طرف سے، اس لیے ماں باپ ناراض ہو گئے۔ لیکن وہ ماں باپ جو دنیا میں ناراض تھے، جب انتقال کر گئے تو بیٹے نے فاتحہ بھی کرایا، اچھی مجلس بھی کرائی، مومنین کو اصالہ ثواب بھی کیا، تو اس وجہ سے وہ ماں باپ جو ہے راضی ہو گئے مرنے کے بعد۔ اب دیکھیے ماں کا احترام کتنا ہے جب ماں کے ساتھ انسان اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ سنیے گا جناب موسیٰ، بس یہ 2 منٹ کی بات ہو رہی ہے۔ جناب موسیٰ خداوند عالم سے کہتے ہیں اے پروردگار یہ بتا کہ میرا جنت میں کون ساتھی ہوگا۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، اے خداوند عالم یہ بتا جنت میں مجھ موسیٰ کا ساتھی کون ہوگا۔ موسیٰ کلیم اللہ ید بیضا، موسیٰ نبی ہیں جن کی شریعت ہے۔ موسیٰ کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے یہ بتا کہ میرا جنت میں ساتھی کون ہوگا۔ اب جیسے ہی اللہ سے سوال کیا، اللہ نے کہا جاؤ فلاں بستی کے اندر ایک کسائی ہے، وہ تمہارا ساتھی ہے جنت کا۔ اب سوچیے آپ، موسیٰ اتنا بڑا نبی، یہ کیسے ہو گیا میں موسیٰ میرا جنت میں ساتھی کسائی۔ اب آپ سوچیں ذرا، سوچنے والی بات نہیں ہے کہ اتنا بڑا نبی اور اس کا جنت میں ساتھی کون ہے؟ ایک کسائی ہے۔ جیسے ہی یہ موسیٰ نے سنا، سوچنے لگے کوئی نہ کوئی تو اس کا عمل ایسا ہے کہ جس کی بنا پہ اللہ نے اسے میرے ساتھ جنت میں رکھنے کو تیار۔ اب جیسے ہی وہ گئے، اچھا جب وہ گئے دیکھا کہ وہ اپنی دکان کے اوپر گوشت کاٹ رہا ہے، خیر دعا سلام ہوئی، بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد جو بات ہوئی اور وہ جو ہے دعا دیتی رہتی ہیں کہ اللہ تمہارا ساتھی جنت میں موسیٰ کو قرار دے۔ وہ جو کیجئے گا آپ حضرات، اللہ تمہارا ساتھی جنت میں موسیٰ قرار دے۔ ایک مرتبہ جیسے جناب موسیٰ نے اس جملے کو سننے کے بعد کہا تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی، میں موسیٰ ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ماں کے جو ہے نہیں، دیکھیں آپ جب انسان ماں کا احترام کرتا ہے تو انسان کہاں پہنچ جاتا ہے؟ جنت میں نبیوں کا ساتھی بن جاتا ہے۔